تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ آخر اللہ پاک ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک ایک بہت بڑے ولی ہیں، وہ ایک دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں دور سے ایک بچھو آ رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے۔ تو وہ دیکھتے ہیں بھئی اس کو کیا ہو گیا، تو وہ اس نے دریا پار کرنا ہوتا ہے، دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچھو تو نہیں تیر سکتا، تو ہوتا کیا ہے، دریا کے اندر سے کہ مینڈک نکل آتا ہے۔ مینڈک کیا کرتا ہے، بچھو کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے اور اس کو دریا پار کروا لیتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بہت حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا عجیب واقعہ ہے، بھئی مینڈک پانی کے اندر سے نکل آیا ہے، اس نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اس کو دریا پار کروا دیا ہے، اور بھئی یہ یقیناً نا یہ کوئی معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وہ نا ان کے اندر ایک دلچسپی بڑھ جاتی ہے اس کو دیکھنے کی، تو وہ ساتھ ساتھ ان کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جب وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان شخص نا بے ہوش ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو اس کو ڈسنے والا ہے۔ تو بچھو تیزی سے جاتا ہے اور جا کے سانپ کو ڈس لیتا ہے، وہ ڈنگ مارتا ہے اور سانپ ادھر مر جاتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کتنا نیک شخص ہوگا اور یہ کتنا عبادت گزار ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا کہ اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کتنا کچھ کیا اور بچھو کو اس کا مددگار بنایا اور آ کے وہ اس کو بچا رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ تو وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ شخص نا تھوڑا سا اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں، ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ شراب کی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ دیکھتے ہیں اس نوجوان کے منہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یار ایک شرابی جو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اللہ جو گناہ گار بندہ ہے، اللہ پاک اس کی مدد ایسے کر رہے ہیں۔ تو وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ نوجوان اٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اور تجھے پتہ بھی ہے آج اللہ پاک نے تجھے کیسے بچایا ہے؟ اس کو پچھلا سارا واقعہ سناتے ہیں اور اس کو سانپ دکھاتے ہیں، یہ دیکھو سانپ پڑا ہوا ہے جو تجھے مارنے والا تھا، تجھے دسنے والا تھا، اللہ پاک نے تجھے بچایا ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھا اس کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ پھر سمجھ جاتا ہے بھی اللہ پاک گناہ گار، اگر میں گناہ گار ہوں مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر میں نیک بن جاؤں گا اور جب میں فرماندار ہو جاؤں گا تب مجھ سے اللہ پاک اتنی محبت کریں گے۔ تو جناب اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ بھئی ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، اور جناب اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی چلتی آ رہی ہیں۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، کوئی آنکھوں سے بیچارہ کسی کی بینائی نہیں ہوتی، جو کوئی کانوں سے محروم ہوتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ہمارے اعضاء درست بنائے، ہم ہر روز انہی جسم کے انہی اعضاء سے، انہی آنکھوں سے، انہی ہاتھ پاؤں سے ہم اس کی نافرمانیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کا غلط استعمال بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ رب کتنا کریم ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس کے باوجود ہم فوراً گرفت نہیں وہ کر رہا، ہماری پکڑ نہیں آ رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا جیسے ہی ہم اس کی آنکھوں سے ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہماری بنائی چھین لی جاتی، اور بھئی ہماری زبان چھین لی جاتی، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے۔ لیکن وہ رب کی رحمت ہے، یہ اس کا ہمارے اوپر فضل ہے، وہ اس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ہم نے جو پہلی آواز سنی اللہ اکبر کی سنی، ہمارے کانوں میں جو پہلی جو آواز گئی وہ اذان تھی۔ تو یہ رب کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ انسان بہت جلدی نا امید ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی اس کے اوپر پرابلم آ جائے یا کوئی کسی مصیبت میں پڑ جائے، ہر ٹائم ہماری تو عادت ہی بن گئی ہے، گلے شکوے، رونا دھونا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو رو کے اپنی باتیں، اپنے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ لوگ آپ کو مسائل حل کر دیں گے؟ وہ آپ کو اور زیادہ ذلیل کریں گے، وہ آپ کو دنیا میں اور زیادہ نشر کریں گے۔ اگر آپ نے باتیں کرنی ہے، اگر آپ نے اپنے اللہ سے باتیں کریں نا، اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائیں نا، اللہ نے آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں بھائی۔ تو آج جب بندہ تھوڑی مصیبت میں ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، او جی میں تو بہت ہی تنگ آ گیا ہاں، وہ ایس تو بہتر تو میں مر ہی جاندہ بہتر سگا، او جی میری تو برداشت تو باہر کم ہو گیا، او جی میں اور سہ ہی نہیں سکتا، میں اپنی زندگی تو بہت تنگ ہاں۔ تو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ او بھئی آپ مسلمان ہیں تو کہتے ہیں نا کہ آج تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، وہ مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟
بھئی دنیا میں بندہ مصیبت میں پڑ جائے، ہاتھ پاؤں مار کے بندہ مصیبت سے نکل جاتا ہے، نکل ہی آتا ہے، اللہ پاک نکالتے ہیں اسے۔ جب آپ ایک دفعہ مر جائیں گے نا، اگر آپ ادھر مصیبت میں پڑ جائیں گے نا تو آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، تو مسلسل عذاب ہی عذاب ہے پھر۔ تو اسی لیے آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج آپ کے پاس موقع ہے، اس رب کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ اور بھئی مزہ تو تب ہے نا ہم اس کی محبت میں نماز پڑھیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اور ایک ہوتا ہے اس کی محبت میں، یار وہ رب ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، وہ ہمارے اوپر اتنا کریم ہے، وہ ہمیں نمازتے چلا جا رہا ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے ہمیں ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے، لیکن وہ رب دیکھیں کتنا مہربان ہے، وہ ہمارے لیے اس نے آگے کیا کیا تیار کر رکھا ہوا ہے، ہماری بہلائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ بھی اس نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی ایک اپنی پاک کلام جو پاک کتاب ہے ہمارے پاس بھیجی ہوئی ہے، تاکہ ہم اسے سیکھیں ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، اس آخرت کی، اپنے اس گھر کی، اس زندگی کی تیاری کر لو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بھئی یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، بعد میں ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو ہر ٹائم اپنے شکوے شکایتیں ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، جو اللہ پاک آپ کو عطا کریں اسے قبول کریں، جو آپ کو نئی چیز مل رہی تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، یہ جو ٹائم ہے یہ قربانیوں کا ٹائم ہے۔ اور بھئی یہ اپنے دل پہ چھری چلا دو، اپنے جگر پہ چھری چلا دو، اپنی خواہشات کے اوپر چھری چلا دو، قربان کر دو، ذبح کر دو۔ آج آپ اللہ کی